بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز و مکرم مصلیان کرام، گزشتہ کل کے درس میں آپ کے سامنے تین اہم باتیں رکھی گئیں کہ آخر دل کی عبادت کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ آئی تھی کہ انسانی جسم میں دل کا مقام اور مرتبہ وہی ہے جو ایک فوج میں ایک کمانڈر کا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ آئی تھی کہ اگر انسان اپنے دل کی اصلاح کر لے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب وہ کھڑا ہوگا تو بڑے اطمینان و سکون میں ہوگا۔ تیسری بات یہ آئی تھی کہ اللہ رب العالمین در حقیقت اپنے بندے کی شکل، اس کی صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ بندے کے دل کو اللہ تعالی دیکھتا ہے۔ اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ مزید اور تین اسباب آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ چوتھا سبب کہ دل کی عبادت کی اتنی اہمیت کیوں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانی دل کی کیفیت ایسی بنائی ہے کہ وہ کسی بھی عمل کو قبول کر لیتا ہے یا اس کو رد کر دیتا ہے۔ یہ انسانی دل کی کیفیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے دلوں میں یہ کیفیت رکھی ہے کہ اس پر اگر کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو یا تو وہ اسے قبول کر لیتا ہے یا اسے رد کر دیتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی بھی چھوٹا یا بڑا عمل اللہ کے حضور پیش کرتا ہے تو اس میں سب سے بڑا دخل اس کے دل اور اس کی نیت کا ہوتا ہے۔ آپ پڑھیں قرآن مجید سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 19، اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ جو آدمی آخرت کی کوشش کرے ایمان کی حالت میں تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش قابل قبول ہے۔ کہا من اراد الآخرہ، جو آخرت کی کوشش کرے، جو آخرت کی فکر کرے، آخرت کی پرواہ کرے، تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ بات کہ آدمی ہر چیز کا ارادہ پہلے اپنے دل کے اندر کرتا ہے۔ پہلے وہ چیز انسان کے دل میں آتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ چیز آہستہ آہستہ عملی طور پر دیکھنے میں ہمیں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ انسان کے تمام عملوں کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے اور جیسی نیت ہوگی ویسا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کا کوئی بھی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا دل اسے قبول نہ کر لے، یعنی ایک اللہ کے لیے وہ عمل نہ کرے، اس کی نیت میں اخلاص نہ ہو۔ تو یقین جانیے کہ انسان کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑے ہوں، جب تک دل کی اصلاح نہ ہو جائے تب تک وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں کہہ دیا انما الاعمال بالنیات، انسان کے تمام عملوں کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے، اور نیت کی جگہ انسان کا دل ہے۔ نیت کی جگہ کیا ہے؟ انسان کا دل ہے۔ ایسے ہی پانچواں سبب بڑا بہترین سبب ہے اور ہم اس پر غور کر کے دیکھ سکتے ہیں، وہ ہے کہ انسان کے دل کی نیت کی بنیاد پر اس کے عمل میں ثواب کی کمی اور بیشی ہوتی ہے۔ انسان کے دل میں
جیسی نیت ہو، جیسا ارادہ ہو، تو اسی نیت اور ارادے کے بنیاد پر ثواب میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، شکل و صورت کی بنیاد پر نہیں، لباس کی بنیاد پر نہیں، بلکہ انسان کے دل کی بنیاد پر۔ عقیدہ طحاویہ بہت مشہور کتاب ہے، اس کے شارح ہیں ابو العز الحنفی رحمہ اللہ۔ آپ کہتے ہیں کہ انما الاعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، کہ عمل جو ہے اس کی شکل و صورت اور حیت کی وجہ سے یا اس کی تعداد کی وجہ سے جو ہے کہہ لیجئے کہ ثواب میں کمی بیشی نہیں ہوتی، بلکہ اصل چیز انسان کے دل کا اعتبار ہے۔ اس کو ایک حدیث سے ہم سمجھیں اگر تو بہت آسانی ہوگی۔ وہ حدیث مسند امام احمد کی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی وہ روایت موجود ہے۔ راوی حدیث عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان الرجل لینصرف ای من صلاته ما كتب له الا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها، کہ آدمی جب نماز کے لیے آئے، جیسے ابھی ہم سب فجر کی نماز کے لیے حاضر ہوئے، کیا ہر آدمی کو برابر ثواب ملا ہے فجر کی نماز کا؟ جی، ہر آدمی کو برابر ثواب ملا؟ یا جو پہلے آیا اور سچی نیت سے آیا اس کے ثواب میں اور بعد میں آنے والے ان دونوں کے ثواب میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہی مسئلہ ہے کہ اللہ کے ہاں اصل اعتبار بندے کے دل کا ہے، اور کسی بھی عمل پر نیکی اس کے دل کے اعتبار سے دیا جاتا ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی بے شک نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے، تو کوئی جب لوگ نماز سے پلٹ کے جاتے ہیں تو کوئی نماز کا 10واں حصہ لے کے جاتا ہے، کوئی 9واں حصہ، کوئی 8واں، کوئی 7واں، کوئی 6واں، کوئی 5واں، کوئی 1/4 اور کوئی آدھے نماز کا ثواب لے کے جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ مکمل ثواب اور مکمل بدلہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا فالعمل علی القلوب لا علی الابدان، کہ بندوں کے عمل کا اعتبار ان کے دل کے اعتبار سے ہے، جسمانی اعتبار سے نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دل کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑی تعداد جب نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتی ہے کسی بھی وقت میں، تو ظاہری طور پر تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ سارے لوگوں نے نماز پڑھی ہے، ہر آدمی نماز کے لیے آیا تھا، لیکن ہر آدمی کے دل کی کیفیت کیا ہے، اس کے دل کی حالت کیا ہے، اس کی نیت اور اس کا ارادہ کیا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی چیز کی بنیاد پر جو ہے کہہ لیجئے کہ بندے کو اجر و ثواب دیتا ہے، اور بندے اسی دل کی بنیاد پر اجر و ثواب میں کمی اور بیشی اللہ تعالیٰ کیا حاصل کرتے ہیں۔ ایسے ہی چھٹا نقطہ بڑا اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ نے تعریف کی اہل ایمان کی، در حقیقت اللہ نے ان کے دلوں کی تعریف کی ہے، اور جہاں بھی اہل کفر کی مذمت بیان کی گئی تو اللہ نے ان کے دلوں کی مذمت بیان کی ہے۔ اب اس کو آپ سمجھیے ایسے، سورۃ الانفال کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 2، اللہ نے کیا کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ کہا کہ ایمان والے در حقیقت وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل بڑے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی اللہ تعریف کر رہا ہے، اور تعریف میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل بڑے نرم ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی اور اضافہ ہوتا ہے، اور یہ لوگ اللہ رب العالمین پر توکل رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ نے جب تعریف کی ایمان والوں کی تو اللہ تعالی نے کہہ لیجئے کہ بندوں کے دل کی تعریف کی ہے در حقیقت، کہ جب قرآن مجید پڑھی جائے یا اللہ کا ذکر کیا جائے تو بندوں کے دل جو ہے بڑے نرم ہو جایا کرتے ہیں، ان کے دل کے اندر کہہ لیجئے اللہ تعالیٰ ایک طرح کی نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن ٹھیک اس کے برعکس جہاں اللہ نے اہل کفر کی مذمت بیان کی تو ان کے دلوں کی مذمت اللہ نے بیان کی۔ آپ پڑھیں سورۃ الزمر آیت نمبر 45 کی تلاوت کریں، اللہ نے کیا کہا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہا کہ جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جائے تو اہل کفر کے دل بڑے بے چین ہو جاتے ہیں. کہ اللہ نے جہاں مذمت بیان کی، ان کی خرابی بیان کی، تو اللہ نے اہل کفر کے دل کی خرابی بیان کی. کہا کہ جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل بڑے بے چین ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائی یاد رکھیں کہ دل کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے جہاں بھی اہل ایمان کی تعریف کی ہے، اللہ نے در حقیقت ان کے دلوں کی تعریف کی ہے، اور اللہ نے جہاں اہل کفر کی مذمت بیان کی ہے تو در حقیقت اللہ نے ان کے دلوں کی مذمت اور ان کے دلوں کی خرابی بیان کی ہے. لہذا یاد رکھیں کہ یہ جو دل ہے دراصل عقل کا مرکز اور سینٹر ہے. انسان کے سمجھ بوجھ کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے. انسان کی بصیرت اس کے دل سے جڑی ہوئی ہے. اس لیے ہر ایمان والے بندے کو چاہیے کہ اپنے اس اہم اعضاء کے بارے میں فکر کرے، اس دل کی پرواہ کرے. آپ دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ اولئک هم الغافلون. اللہ نے کہا کہ ہم نے بہت سارے انسانوں اور جنوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے ان کی صفت کیا بیان کی، کہا لہم قلوب لا یفقہون بها، اللہ نے ان کو دل تو دیا ہے لیکن اس دل سے وہ سوچ سمجھ نہیں رکھتے، اس دل سے وہ فکر اور پرواہ نہیں کرتے، اس دل سے وہ کہہ لیجئے کہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں میرے بھائی. کہا ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ اندھے ہیں، ان کے کان ہیں لیکن وہ بہرے ہیں. لا يسمعون بها، ان کانوں سے سنتے نہیں. یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. کہا اولئک هم الغافلون، یہ وہی لوگ ہیں جو در حقیقت غافل رہنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو دل دیا ہے اور اگر اس کا دل سوچنے سمجھنے اور فکر کرنے کے لائق نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کی صفت بیان کی ہے کہ یہ لوگ در حقیقت جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں اور جہنم میں ڈالے جانے والے ہیں. ایسے ہی میرے بھائی آپ پڑھیں قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 پڑھیے، 46 پڑھیے. اللہ نے کیا کہا، افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللہ اکبر. اللہ نے بڑی سخت بات کی ہے، بڑی سخت بات. اللہ نے کہا کیا یہ زمین میں چل کے نہیں دیکھتے، کیا یہ سفر نہیں کرتے زمینوں میں؟ ذرا چل کے دیکھیں. اگر ان کا واقعی حقیقی طور پر دل ہوتا تو یہ دیکھ کر کے عقل والے بن جاتے، اور آنکھیں اور کان ہوتی تو یہ سن لیتے. لیکن یہ آنکھوں کے اندھے نہیں بلکہ اس دل کے اندھے ہیں جو ان کے سینوں میں اللہ نے بسا کے رکھا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کر کے دیکھیں اللہ نے کیا کہا کہ لوگ آنکھوں کے اندھے نہیں، آنکھ تو ہے، ہر چیز دیکھ رہے ہیں، اللہ کے ہر نشانی دیکھ رہے ہیں. یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ درخت، ہر چیز دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں بلکہ ہماری اکثریت دل کے اندھے ہو چکے ہیں. دل ان کے اندھے ہو چکے ہیں. کیوں؟ اس دل کے ذریعہ نہ وہ غور کرتے ہیں، نہ فکر کرتے ہیں، نہ کبھی کچھ سوچتے ہیں، نہ ان کے دل میں اللہ کی ان نشانیوں کے بارے میں کوئی بات گزرتی ہے. اس لیے میرے بھائی ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان سلامت رہے اور اللہ سے اس کی ملاقات سلامتی کے ساتھ ہو تو حقیقی طور پر اسے اپنے دل کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے دل کے فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ دل واقعی اللہ رب العالمین کی آیات میں، نشانیوں میں غور و فکر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. میرے بھائی اس دل کی بڑی اہمیت ہے اور انشاءاللہ آنے والے دروس میں آپ کے سامنے دو چیزیں اہم بیان کی جائیں گی. ایک وہ کہ وہ دل کون سا دل ہے جو صحیح سالم ہے اور جو قیامت میں نجات پانے والا ہے، اور وہ دل کون سا دل ہے جو مریض ہو چکا ہے، جو بیمار ہو چکا ہے اور اس کے اصلاح کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد بہت ساری باتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی گئی باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہمارے دلوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.